السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ہمارا عید اور جمعہ۔ دو عیدیں اگر جمع ہو جائیں تو دونوں میں سے ایک خطبہ عید کا اگر کوئی سن لے تو جمعے کا خطبہ بغیر سنے بھی وہ جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں حدیث آتی ہے کہ ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئیں، عید اور جمعہ، پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعے کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں جناب یاس بن ابی رملہ شامی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر تھا اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کر رہے تھے کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی دو عیدیں جمعہ اور عید ایک ہی دن میں اکٹھی ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ تب آپ نے کیسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر جمعے کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ دن کے پہلے ہی سے میں نماز پڑھی، پھر ہم جمعے کے لیے گئے مگر وہ نہ آئے اور ہم نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں تھے، وہ جب آئے تو ہم نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو عیدیں ایک سی دن میں اکٹھی ہو گئیں، پھر انہوں نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور پہلے پہر دو رکعتیں پڑھی، اس پر کچھ اضافہ نہ کیا حتیٰ کہ عصر پڑھی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن صائب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عید میں حاضر تھا، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہم خطبہ دیتے ہیں، جو پسند کرے بیٹھ جائے اور جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا پوائنٹ ہمارا عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، یعنی کہ کون سی صورت تھی؟ تو وہ سورت نمبر 87 اور سورت نمبر 88، سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ۔ ٹھیک ہے، اگر عید جمعے کے روز آ جاتی تو پھر آپ دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں تلاوت فرماتے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سورہ قمر اور سورہ قاف یعنی کہ سورہ نمبر 54 اور 50 یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے حبشہ سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب عید کے دن جو ہے وہ کھیل کود اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے میاں بیوی بھی جا سکتے ہیں، یہ سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ڈالوں برچوں سے کھیل رہے تھے، اب یا خود میں نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ اب عائشہ کو کہا گیا، میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرے رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے کھیلو کھیلو اے بنی ارفد، یہ حبشہ کے لوگ کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، یعنی کہ پھر اب چلے گئے۔ اس سے پتہ لگا یہ اس طرح کے جو کھیل ہیں یہ دیکھے جا سکتے ہیں اور میاں بیوی اکٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس اگلی حدیث میں آتا ہے کہ چادر سے چھپائے ہوئے تھے، اور اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کالے لوگ ڈھالوں اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے، اور اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے حبشی آ کر عید کے دن مسجد میں ہتھیاروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے، ہتھیاروں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلی حدیث انس بن بیان کرتے ہیں کہ مدینہ تشریف لائے تو ان اہل مدینہ کے دو دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ وہ دن ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہم دور جہالیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں دو بہترین دن دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے عطا فرما دیا۔ اب اسے پتہ لگا کہ ان دنوں میں کھیل کود اور اس طرح کی چیزیں کی بھی جا سکتی ہیں، دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔